حامدا ومصلیا اما بعد، قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو اور دونوں کی قیمت مل کر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو اور کچھ روپیہ پیسہ ہو، کیش ہو، اور تینوں مل کر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتے ہوں تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو اور کچھ روپیہ پیسہ ہو اور کچھ ضرورت سے زائد سامان ہو اور سب مل کر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتے ہوں تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ صدقۃ الفطر کی طرح قربانی میں بھی سامان کا سامان تجارت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا ضرورت سے زائد ہونا ضروری ہے۔ مثلا کسی کے پاس 2 گھر ہیں، صرف ایک گھر کا استعمال ہوتا ہے، ایک گھر کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اس نے ویسے ہی چھوڑ رکھا ہے یا کرائے پر دے رکھا ہے، یا گھر میں 2 کولر ہیں اور صرف ایک کولر کا استعمال ہوتا ہے، ایک کولر کا استعمال نہیں ہوتا ہے، یا کسی کے ہاں 2 موبائل ہیں اور صرف ایک موبائل کا استعمال ہوتا ہے، ایک موبائل کا استعمال نہیں ہوتا ہے، یا گھر کی کوئی بھی چیز جس کا استعمال سال بھر نہیں ہوتا ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے، اس سامان کو بھی قربانی کے مسئلے میں نصاب کی مقدار تک پہنچنے کے لیے جوڑا جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں حولان حول یعنی مال پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، قربانی میں سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں نصاب کی مقدار کا مالک بن جائے تب بھی اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ اگر 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی شخص نصاب کی مقدار تک کا مالک بن جاتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ہاں زکوٰۃ کی طرح اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص کے ہاں نصاب کی مقدار پوری ہو رہی ہے اس پر قرض یا دین تو نہیں ہے۔ اگر قرض یا دین ہے تو اس قرض اور دین کی مقدار کو الگ کر کے تب نصاب کی مقدار دیکھی جاتی ہے۔ اگر قرض کی مقدار کو الگ کر کے اس کے یہاں نصاب کی مقدار پوری ہوتی ہے تب جا کر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر قرض کی مقدار کو شامل کر کے اس کے یہاں نصاب کی مقدار پوری ہو رہی ہے تب اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کسی کے ہاں صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، اگر کسی کے ہاں صرف چاندی ہو تو اس کا 52.5 تولہ ہونا ضروری ہے، اگر کسی کے ہاں صرف روپیہ پیسہ ہو اور کچھ نہ ہو تو اس روپے پیسے کا اتنا ہونا ضروری ہے جس سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ اگر کسی کے ہاں صرف اور صرف سامان تجارت ہو تو اب اس سامان تجارت کا اتنی قیمت تک پہنچنا ضروری ہے کہ جس قیمت سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ اسی طرح نہ سونا ہو نہ چاندی ہو نہ روپیہ پیسہ ہو نہ سامان تجارت ہو، صرف اور صرف ضرورت سے زائد سامان ہو، جائیداد منقولہ ہو یا جائیداد غیر منقولہ ہو، تو اب اس کا اتنی قیمت تک پہنچنا ضروری ہے کہ جتنی قیمت سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ اسی طرح اگر سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان 5 میں سے کوئی 2 یا 3 یا 4 یا 5 چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں اور ان سب کی قیمت مل کر اتنی ہو جاتی ہو کہ جس سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو اب ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر اس مسئلے کے سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری یا کسی قسم کا کنفیوژن ہو تو آپ اپنے علاقے کے کسی معتبر عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسئلے کو خوب سمجھ لیں اور تب اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔